أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، اور اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں کفار کے لیے جہنم کا تذکرہ تھا. جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی. ماں قبل میں جہنم کا کفار کے لیے تذکرہ، اور اس آیت کے اندر خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کہ جب اس میں سے وہ پھل ان کو دیا جائے گا، جب بھی رزق کے طور پر، کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا جا چکا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے متشابہ ہوگا، اس سے ملتا جلتا ہوگا جو اس سے پہلے انہیں دیا گیا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کو اختیار کیا، کہ ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالح کو اختیار کیا، اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، اور قرآن کریم فرقان حمید کو حق جانا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کیا، اس کے اندر منکرہ نہیں کیا، قرآن کریم کو حق جانا، اور اعمال صالح کرتے رہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں ان کی بجا آوری لاتے رہے، نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے، جن پر حج فرض ہے وہ حج کیا انہوں نے، تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری کیسی ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر جب انہیں اس جنت کے اندر جب پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ پھل دیا جا چکا ہے. حالانکہ وہ پھل وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اس سے مشابہت رکھتا ہوگا. اب جو اس سے پہلے پھل دیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہم پھل کھاتے ہیں
شکل کے اعتبار سے دنیا کے پھل کے برابر ہوگا، کہ دیکھنے کے اندر ایسا ہوگا کہ جیسے دنیا کا پھل، لیکن اس کی تاثیر، اس کے ذائقے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوگا، کہ اس کے اندر جو تاثیر ہوگی، جو ذائقہ ہوگا، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ جنت میں ان لوگوں کے ذوق کے لیے، جنتیوں کے ذوق کے لیے، شوق کے لیے ایک جیسا پھل انہیں دیا جائے گا۔ تو وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو پھل ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے، کہ اس کا ذائقہ بھی جس جیسا ہوگا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت ایک جیسے پھل کو بنائے، اور اللہ رب العزت ایک جیسے پھل کو کھلائے، اور ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہو۔ اس سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو زمین اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس زمین سے مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ کسی کا ذائقہ کھٹا ہے تو کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، اور کسی کی پیکنگ اللہ رب العزت نے کسی کو کس کھول کے اندر بند کیا اور کس کو کس کھول کے اندر بند کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو یہ دنیا کے پھلوں کے اندر اتنی مٹھاس اور دنیا کے پھل اتنے ذائقے دار، تو پھر جنت کے پھلوں کی کیا بات ہوگی؟ اللہ رب العزت جنت کے پھل دیں گے، ان کی کیا بات ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کہ مولا کریم جو پھل دیں گے، وہ جنتی یہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے کھا چکے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ پھل مل چکا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کے مشابہ ہوگا، اس سے ملتا جلتا ہوگا، وہ پھل نہیں ہوگا، اور ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اس پھل کے اندر عجیب قسم کا ذائقہ ہوگا، عجیب قسم کی جو ہے تاثیر ہوگی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل سلیم ہوتے ہیں، تو جب وہ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، کہ جب کوئی کام خیر کا کرتے ہیں تو ان کو ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک طبیعت کے اندر ایک سرور ملتا ہے، ایک طبیعت کے اندر ایک مزہ آتا ہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا، ہم نے کوئی اعمال صالح کیا، ہم نے کوئی اچھا کام کیا، تو طبیعت پر ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، ایک لطف ملتا ہے۔ ہم نے جو ہے فلاں کی مدد کی، کہ اللہ رب العزت کا صلاح حکم کی ہم بجاوری لائیں، تو ایک اطمینان ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر سکون ملا، اطمینان ملا، نیک کام کیا، تو جنت کے اندر پھل کھائیں گے تو ان کو ایک سکون ملے گا، ایک اطمینان ملے گا۔ ایک توجیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی کہ دنیا کے اندر چونکہ اعمال صالح کرتے ہیں سلیم لوگ، تو پھر ان کو ایک سکون ملتا ہے، ایک سرور ملتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے، تو جنت کے اندر بھی ان کو وہ اطمینان ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی وہ سکون عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی وہ سکون عطا فرمائے، کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کو جذبے کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جذبے کے ساتھ بیان کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری ہم جذبے کے ساتھ لائیں، تو ہمیں ایک سکون ملے گا، ہمیں ایک اطمینان ملے گا، اور دلی طور پر سکون ہوگا کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تو پھر ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی جب پھل دیا جائے گا تو اس کو سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کے اندر ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو بیویاں ہیں اس کے اندر بول و برات کا بھی مرض، اس کے اندر حیض و نفاس کا بھی مرض، اسے جو ہے پیشاب بھی آتا ہے، اسے پخانہ بھی آتا ہے، اسے حیض بھی آتا ہے، اسے نفاس بھی آتا ہے، اور جو ہے دل کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو جنت میں بیویاں دیں گے وہ بالکل پاکیزہ بیویاں ہوں گی، انہیں نہ کوئی پیشاب آئے گا، نہ انہیں کوئی پخانہ آئے گا، نہ انہیں حیض آئے گا، نہ انہیں نفاس آئے گا، نہ ان کا جو ہے دل گندہ ہوگا، بالکل جو ہے پاک و صاف پاکیزہ قسم کی بیویاں اللہ رب العزت جنتیوں کو مرحمت فرمائیں گے۔ مولا کریم ہم سب کو مرحمت فرمائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر تو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نعمت چھن نہ جائے۔ اگر کوئی شخص مال والا ہے اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا مال چھین نہ لیا جائے، اور کوئی اگر عہدے پر منصب پر فائز ہو جاتا ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو 5 سال کی مدت ہوتی ہے، اس میں بھی خوف ہوتا ہے کہ 5 سال کی مدت ہے، پتہ نہیں کب میری مدت ختم ہو جائے، پتہ نہیں 1 سال کے اندر میں جو ہے اپنے گھر پہ جانا پڑ جائے، یا 2 سال میں جانا پڑ جائے، یا 3 سال میں جانا پڑ جائے۔ یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ مجھے جو بادشاہت ملی ہے وہ عارضی بادشاہت ہے، وہ ختم ہو جائے گی،
اسے خوف ہوتا ہے کہ کب میری بادشاہت چھن جائے گی۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو زوال ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے نہ گئی ہاتھ سے تو بہرحال موت تو ختم کرنے والی ہے، کہ انسان کتنے بھی بلندی پر چلا جائے، کتنے بھی مرتبے پر پہنچ جائے، اور کتنے ہی دنیا کے اعتبار سے اسباب جمع کر لے، دنیا کے اعتبار سے مال و متاع کو اکٹھا کر لیا جائے، لیکن آخر جو ہے موت نے آ کر سب کچھ جو ہے ختم کر دینا ہے، چاہے مال چھینا جائے یا نہ چھینا جائے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری لذتیں سے ٹوٹ جانی ہیں، ساری لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے، وہم فیہا خالدون، وہ پھر اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، پھر کبھی موت نہیں ہوگی، کہ پھر موت کو بھی وہاں موت دے دی جائے گی، کہ نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، نعمتوں کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کوئی نعمت ہوتی ہے تو بعض اوقات جو ہے کسی نعمت کے اندر کمی آ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، بعض اوقات اسباب کے اندر کمی آ جاتی ہے، بعض اوقات اچھی سواری سے ہلکی سواری ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے بڑے گھر سے چھوٹا گھر ہو جاتا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے کمی آتی رہتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، کہ انسان جو ہے محنت کرتا ہے خوب مال جمع کرتا ہے، لیکن پھر اسے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس سے وہ مال جاتا رہتا ہے، پھر اس سے مال اور اس کی نعمتیں جاتی رہتی ہیں، اور وہ مال بھی اس کا رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں ختم ہوتا تو پھر یہ انسان ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے غصہ لڑتے رہتے ہیں کہ ہائے مال ہائے مال۔ لیکن یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر اعمال صالح اختیار کر لیں، ایمان لے آئے اور اعمال صالح کو اختیار کر لیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری لے آئے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی جنت ہے کہ جس کا اندر ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر آگے بتایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مع بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت فرماتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے ان یضرب، کہ بیان کرے مثلا مع بعوضۃ فما فوقها، کہ مچھر کی مثال کو بیان کریں یا اس سے اوپر کی مثال کو بیان کریں، تو مولا کریم حیا نہیں کرتے اللہ رب العزت اس قسم کی مثالوں کو بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کہ وہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، کہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ کیا ارادہ ہے اللہ رب العزت کا اس مثال سے، کہ جو مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں اس سے کیا ارادہ ہے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اس مثال کے ذریعے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو۔ جو کفار تھے وہ تو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو روکتے تھے کہ مسلمان ایمان سے رک جائیں، مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے رک جائیں، تو وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے کہ جو ہے یہ تو تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ تو بادشاہوں کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا جب کلام ہے، جب مالک الملک کا کلام ہے، تو اس مالک الملک کے کلام میں اتنی حقیر چیز کی مثال، اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال، تو وہ اس مثال کو بنیاد بنا کر انکار کرتے تھے کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، اس کے اندر اتنی حقیر چیز کی مثال۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے ان یضرب مثلا مع بعوضۃ فما فوقها، کہ مچھر کی مثال کو بیان کرے یا مچھر سے زیادہ حقارت کے اندر کوئی چیز بڑی ہوئی ہو اس کو بیان کریں، مچھر کی مثال کو بیان کریں یا مچھر سے زیادہ کوئی حقیر چیز ہو تو اس کو بیان کریں۔ اللہ رب العزت اس چیز میں حیا نہیں کرتے، اور اس کے اندر بہت سارے حکمت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال کو بیان کیا ہے
تو اس کے اندر حکمت کے اعتبار سے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو مولا کریم کی کوئی بھی مثال کو بیان کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مثال بیان کی ہے اس کے اندر سراسر نفع ہی نفع ہے۔ جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ میسر ہوتا، کفار کو ایک گھونٹ بھی پانی کا میسر نہ ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھر کی مثال کو بیان کیا کہ مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو کافر پیاسے مر جاتے، لیکن یہ اتنی حقیر چیز ہے، دنیا اتنی ذلیل چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو مثال بیان کرتے ہیں اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر سبق ہوتا ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں تو ایمان والے تو جانتے ہیں کہ مولا کریم نے جو بیان کیا ہے وہ حق بات بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے جو مثال بیان کی ہے وہ حق مثال بیان کی ہے۔ تو ایمان والے چونکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرتا ہے، یہ حق بات کو بیان کرتا ہے، تو وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان کے اندر ترقی کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب کلام ہے تو پھر وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے اس چیز، اس مثال سے، یہ جو مثال اللہ رب العزت مچھر کی بیان کرتے ہیں اس سے کیا ارادہ ہے، تو وہ ان کے کہنے کا مقصد مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس کی تحقیر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر مچھر کی مثال بیان کی گئی ہے، جبکہ بادشاہوں کا کلام تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان کا مقصد تحقیر کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ان کا اس مثال سے مقصد ان کا تحقیر کرنا ہے تو پھر یضل بہ کثیرا، تو پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو پھر اس مثال کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور مومنین یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے حق بات ہے، تو پھر وہ یہدی بہ کثیرا، تو پھر وہ ہدایت پاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ رب العزت جو ہے گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین لوگ، جن کے اندر فسق ہے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے، جن کے اندر فسق ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، پختہ اقرار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو اس آیت کے اندر جو فاسقین لوگ ہیں ان کی تین علامتیں، ان کی تین خصلتیں بیان کی گئی کہ جو فاسق لوگ ہیں وہ عہد توڑتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کاٹتے ہیں صلہ رحمی کو، جس کا اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑو اور جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، تو وہ تعلقات کو کاٹتے ہیں۔ اور تیسرا یہ فساد کرتے ہیں زمین پر، زمین پر فساد کو پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر فساد کو پھیلاتے ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے عہد کو توڑتے ہیں، ایک تو وہ عہد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، تو پھر سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا، سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے رب کا پوچھا تو پھر سب نے جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت سے اقرار کیا ہے، اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، پھر آیتوں کے اندر تحقیر کرتے ہیں، آیتوں کی تحقیر بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر، فرقان حمید کے اندر شک کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو پختہ اقرار کیا تھا، کہ جو سوال پوچھا گیا تھا، جو سوال کا جواب دیا،
اس کا جو ہے انکار کرتے ہیں، گویا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور ایک مراد اس سے وہ منافقین لوگ ہیں جو کہتے تھے الذین یؤمنون باللہ وبالآخرہ، کہ ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائیں اور آخرت پر بھی ایمان لائیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ نہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے نہ آخرت پر ایمان لائے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا شرط ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو چونکہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو گویا وہ ایمان والے نہ ہوئے، تو پھر جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ اور یہودی اگر اس کے مراد لیے جائیں تو یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار کیا، یعنی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ آخر الزمان جو نبی آئیں گے ان پر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے انکار کیا، جو وعدہ کیا تھا، جو اقرار کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے، اس مدد سے انکار کیا، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اور اگر کفار سے مراد ہے تو پھر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو ایک جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی، یہ فاسقین کی علامت ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے کہ لوگوں سے تعلقات کو جوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے مشتق ہے، اللہ رب العزت کا نام رحمان ہے، رحمان سے رحم لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے مشتق ہے، جو بڑا مہربان ہے اس کے نام سے مشتق ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام سے مشتق ہے، تو جو اس کو قائم کرے گا، جو اس کو جوڑے گا، اللہ رب العزت اسے قائم رکھیں گے، اسے سلسلہ تعداد رکھیں گے، اور جو اسے توڑے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ اتنا قیمتی اللہ رب العزت کا حکم اور اتنا زیادہ مفید اللہ رب العزت کا حکم، تو وہ اسے کاٹنے والا ہے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ تعلقات کو جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے جوڑو، لیکن جو ہے قطع رحمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں اور آپ ذرا غور و تدبر تو کریں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ آیا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال ہیں یا پھر کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر ہم نے قطع تعلق کی ہوئی ہے؟ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر قطع تعلق، جیسے کہ ایک قطع تعلق کی مشین رکھی ہوئی ہے کہ ٹھگ ٹھگ قطع تعلق، کہ بھئی اگر کسی نے جو ہے دعوت کے اندر مدعو کیا اور وہ کسی مصروفیت کی بنا پر یا کسی وجہ سے وقت نہ دے سکا تو کہتے ہیں او ہمیں تو فلاں نے بلایا اور ہمیں تو کوئی عزت دی نہیں، ہمارے پاس تو آئے نہیں، ہم سے تو پوچھا ہی نہیں کہ بھئی آپ جو ہے فلاں چیز لیں یا آپ آئے خوشی ہوئی، ہم سے تو ملے ہی نہیں، تو چلو لہٰذا ملے نہیں، اس سے تعلق ختم۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فوراً جو ہے تعلقات کو کاٹنے والے بن جاتے ہیں، تعلقات کو ختم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام تعلقات کو ختم کرنا نہیں ہے، تعلقات کو جوڑنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی غور و تدبر کرے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اگر ہم نے قطع تعلق کی ہوئی ہے تو ہم خود بڑھ کر ان سے معافی تلافی کر لیں، اور خود بڑھ کر جو ہے انہیں گلے لگا لیں، اور جو ہے خود بڑھ کر جو ہے بجائے لان تان کرنے کے کہ ہم نے آپ سے قطع تعلق کی اس لیے کی ہوئی ہے کہ آپ نے فلاں موقع پر ایسا کیا، فلاں موقع پر ایسا کیا، فلاں موقع پر ایسا کیا، ہمیں اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جا کے یہ بیان کریں اور ان کی غلطیاں گنوائیں کہ آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، اس لیے ہم نے آپ سے قطع تعلق کر دیا۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم نے جو اس بات کو سن لیا کہ مولا کریم نے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم تعلقات کو جوڑیں گے، چاہے ہمیں نیچا ہونا پڑے، چاہے دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہمیں اپنی ناک نیچی ہوتی ہوئی نظر آئے، ہمیں اپنی تذلیل ہوتی ہوئی نظر آئے، تو ہم اللہ کے لیے برداشت کریں گے۔
تو پھر جب اللہ کے لیے جو شخص اپنے آپ کو گراتا ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، تو مولا کریم اسے اونچا فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ضائع نہیں فرماتے، پھر اللہ رب العزت اونچا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال رکھیں گے اور ہر ایک سے معافی تلافی والا معاملہ کریں گے، ہر ایک کو خود بڑھ کر جا کر جو ہے معافی تلافی کریں گے۔ ایک شخص جو ہے میرے پاس ایک دن آیا، اتوار والا دن تھا، عصر کے وقت میرے پاس آئے، بڑی عمر کے شخص تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو کہتے نہیں بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ رب العزت کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ تو پھر بعد میں ایک دن یا دو دن بعد پتہ چلا کہ اس شخص کا اتوار کے دن مغرب کے آس پاس، مغرب کے بعد انتقال ہو گیا اس کا۔ تو عصر کے وقت، عصر سے کچھ پہلے میرے پاس آ کے جو ہے معافی تلافی کر رہے ہیں، اور مغرب کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جس جگہ وہ بیٹھتا تھا، جہاں وہ تجارت کرتا تھا، وہاں جتنے بھی لوگ قریب قریب کے لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے اس سے کم حیثیت کے لوگ تھے، وہ سب سے جا کر معافی مانگ کر آیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو ہم بھی اپنے معاملات کو صاف کر لیں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے جو ہے رشتے داروں سے تعلقات کو جوڑ لیں اور ہر ایک سے بڑھ کر معافی مانگ لیں کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے، ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ تو پھر جب بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اللہ رب العزت کی حکم سمجھ کر ہم جو ہے بڑھ کر معافی تلافی کریں گے، تو پھر مولا کریم دوسرا مقام عطا فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت جو ہے بلندی پر لے جائیں گے۔ اور پھر تیسری جو نشانی ہے فاسقین کی، وہ یہ ہے کہ زمین پر فساد کرنے والے ہیں۔ بھائی زمین پر فساد کرنے والے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ رب العزت کے کلام سے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کلام چونکہ سراپا ہدایت ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا کلام سراپا ہدایت ہے، تو معمولی معمولی بہانے تلاش کر کر کے، جن کی کوئی وجود نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس بہانوں کو تلاش کر کے لوگوں کے اندر فساد کو پھیلاتے ہیں۔ لوگوں کو ایمان سے روکنا گویا کہ زمین پر فساد پھیلانا ہے، کہ لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت جو ہے اس کلام کے اندر جو اتنی حقیر مثالوں کو بیان فرما رہے ہیں، ایک مچھر کی مثال کو بیان کر رہے ہیں، اتنی حقیر مثال کو بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ کلام اللہ کی تحقیر کرنا ان کا مقصود ہے۔ ان کا مقصود لوگوں کو ایمان سے روکنا ہے، لوگوں کو جو ہے دین سے روکنا ہے۔ تو جب لوگوں کو دین سے روکنا ہے تو وہ فساد کا ذریعہ ہے، تو پھر یہ لوگ فساد کو پھیلانے والے ہیں، اور جو ہے جو بھی لوگ دین سے روکنے والے ہیں وہ زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں۔ لوگوں کو دین سے روکنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام سے روکنے والے ہیں، اور جو ہے کفر کی طرف دھکیلنے والے ہیں، تو وہ زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو یہ فاسقین کی تین علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قطع تعلق کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین پر فساد کو پھیلانے والے ہیں۔ تو جب یہ تین بیماریاں ان کے اندر ہیں، یہ تین خصلتیں ان کے اندر ہیں، تو پھر یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تین علامتیں، یہ ایسی علامتیں ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں وعدہ خلافی سے بھی بچنا ہے، ہمیں جو ہے لوگوں سے تعلقات کو بحال کرنا ہے، قطع تعلقی سے بھی بچنا ہے، اور زمین پر فساد پھیلانے والوں کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا۔ اور اس سے پہلے جو آیت میں اللہ رب العزت نے ان اللہ یستحیی فرمایا، اب اللہ رب العزت جو ہے حیا نہیں فرماتے، تو اب جو ہے حیا کی جو ہے مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حیا یہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان کو انسان سے حیا ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے کہ یار وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک حیا کی یہ قسم ہے کہ انسان کو انسان سے حیا آتی ہے کہ دیکھتا ہے کہ مجھے فلاں شخص دیکھ رہا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے۔ اور ایک حیا کی وہ قسم ہے جو اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، کہ انسان کو حیا اللہ رب العزت سے آتی ہے کہ جب کوئی گناہ کا کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے، گناہ کے کام کو کرنے کو سوچتا ہے، تو اسے حیا آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
جس مالک نے، جس اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق دیا، جس اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا بنایا، اور جس اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت بنایا، اور جس اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو برسایا، اور جس اللہ رب العزت نے زمین کے ذریعے پھل لگایا، پھل نکالے، جو میری رزق کا بندوبست ہے، جو میری روزی کا بندوبست ہے، تو جب میرا مولا کریم اتنا میرے لیے کرنے والا ہے تو پھر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کیسے کروں؟ اسے حیا آتی ہے۔ تو یہ حیا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا ہے کہ مولا کریم ہمیں جو ہے اس درجے کی حیا نصیب کر دے کہ ہم کوئی گناہ کرنے کا سوچے ہی نہیں۔ جب کوئی گناہ کا ارادہ ہو تو ہمیں فوراً خیال آئے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، مولا کریم جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک حیا کی یہ قسم ہے۔ تو ایک حیا جو ہے عبودیت کی ہوتی ہے، بندگی کی حیا ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے زاہد ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی نیکی کے اندر اور پوری زندگی نیک کام کے اندر صرف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نیکی کا حق ادا نہیں ہوا، کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا جو حق تھا وہ میں حق ادا نہ کر سکا۔ پوری زندگی سجدے میں گزارنے کے بعد بھی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ رب العزت کی بندگی کا حق کو ادا کر دیا۔ تو ایک حیا یہ ہوتی ہے جو بندگی کے اندر ہوتی ہے، عبودیت کے اندر ہوتی ہے، کہ کتنے بھی نیک کام کر لے اتراتا نہیں ہے، نیک کام کر لیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کے جو احکامات کی بجا آوری کا جو مجھے حکم تھا اس کے اندر مجھ سے کوتاہی ہو گئی، کہ جس طریقے سے مولا کریم نے اپنے احکامات کی بجا آوری لانے کا کہا تھا اس طریقے سے میں لا نہیں سکا، اس طور پر میں کر نہیں سکا، میرے اندر کمی کوتاہی رہ گئی۔ اپنی پوری زندگی لگانے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ایک عبودیت کی حیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حیا عبودیت والی بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات سے بھی حیا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو انسانوں سے بھی حیا نصیب فرمائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرواہ نہیں ہوتی، کہ بالکل گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کوئی انسان دیکھتا ہے تو نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تو نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو جب نہ انسان کے دیکھنے کی پرواہ نہ اللہ رب العزت کے دیکھنے کی پرواہ، تو پھر ان کے اندر عبودیت والی حیا کہاں سے ہوگی؟ پھر ان کے اندر نیک کام اگر تھوڑا سا بھی کریں گے تو پھر جتلاتے پھریں گے، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان ساری جو حیا کی قسمیں ہیں ان حیا کو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ایسی جنت نصیب فرمائے جس کے لیے باغات ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے جنت الفردوس مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں جب بھی مانگتا ہوں اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگتا ہوں، اور کسی جنت کے نام آتے بھی ہیں تو میں سنتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، میں تو اللہ رب العزت سے مطالبہ کروں گا کہ مجھے جنت الفردوس ہی چاہیے، اللہ رب العزت مجھے جنت الفردوس ہی مرمت فرمائیں گے۔ ہم بھی جو ہے اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگے کہ مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حیا کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری حیا کی قسمیں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور جتنی جو فاسقین کی علامت ہیں تینوں علامتیں وہ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم جب بھی وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں، تعلقات کو استوار کریں، تاکہ تعلقات کو توڑیں، اپنے جو ہے عزیزوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہمارے گھر کے اندر کیا معاملات ہیں، میرے اپنے بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملات ہیں، قرب و جوار میں جو میرے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تعلقات کو استوار کریں، اللہ رب العزت ہمیں تعلقات کو استوار کرنے والا بنائے، اور مولا کریم میں جو فاسقین کی جو 3 خصلتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس بات کا ذریعہ نہ بنائے کہ ہم زمین پر فساد کو پھیلانے والے ہوں۔ جب اللہ رب العزت کی بندگی میں آ جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق مل جائے گا، تو پھر زمین پر فساد پھیلانے والے نہ بنیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو جائیں گے، مولا کریم کی ذات کا جو قرب نہیں ملے گا ہمیں اور دوری ہو جائے گی، تو پھر زمین پر فساد پھیلانے والے ہوں گے، پھر ہم زمین پر فساد کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور فاسقین کی خصلتوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔